اب دعا کے متعلق چند باتیں سن لیجئے کہ حدیث پاک سے بہت سارے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ جن آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ بس تھوڑی دیر میں عاجز مختصراً وہ آداب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، آپ بڑے غور سے سنیں کہ کوشش کریں کہ عورت باوضو ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے اسماء حسنہ صفات کاملہ کا واسطہ دے۔ نمبر 3، درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اگر مجمع زیادہ ہے تو پھر نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے۔ 5واں یہ کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل میں یقین ہو کہ یہ میری دعا فقط اللہ تعالیٰ ہی قبول کر سکتے ہیں۔ 6ٹھی چیز کہ بہتر ہے کہ کپڑے پاک صاف ہوں، اور 7ویں چیز کہ کوئی نیک عمل پہلے کریں، یعنی جیسے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے آج اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ اپنے گھروں سے پڑھ کے آئیں۔ 9واں یہ کہ دعا کے لیے اگر 2 زانو بیٹھیں تو زیادہ اچھا، یعنی التحیات میں، اور اگر کسی کو درد ہو، تکلیف ہو، گھٹنے میں درد ہے تو پھر جس پوزیشن میں بھی بیٹھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ 10واں یہ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ 11واں یہ کہ دل میں بہت ادب ہو اللہ کا، خشوع خضوع ہو انسان کے دل میں، پورے جسم سے ادب ظاہر ہو، جسم سراپا دعا بن جائے۔ 12واں نمبر کہ دعا کرتے وقت انسان عاجزی ظاہر کرے، مسکینی ظاہر کرے۔ اور 13واں یہ کہ دعا کرتے وقت انسان الفاظ بھی ایسے استعمال کرے اور آواز بھی ایسی بنائے کہ جس سے پستی ظاہر ہو، مسکینی ظاہر ہو۔ 14واں بات کہ آسمان کی طرف نہ دیکھے، اور 15ویں بات کہ دعائیں شاعرانہ تک بندی یا گانے کی طرز پہ نہ مانگے، جیسے لمبی لمبی دعائیں بنی ہوئی ہیں جو بڑی سر لگا کے عورتیں پڑھتی ہیں، میری بار کیوں دیر اتنی کری، اس قسم کی تو وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 16واں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اس محبت کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لیجیے۔ 7واں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا۔ 18واں خوب رغبت اور امید اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ 19واں دل حاضر کر کے دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ اور 20واں یہ کہ کوئی خاص دعا ہو تو اس کو 3 دفعہ مانگنا یا بار بار مانگنا۔ اور 21واں یہ کہ خوب الہا کے ساتھ دعا مانگے، اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگے، جیسے دنیا کے فقیر بار بار مانگتے ہیں تو دنیا دار بندہ بھی کچھ دے دیتا ہے، تو مومن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ دعا مانگے۔ 22واں کسی امر محال کی دعا نہ کرے، یعنی وہ کام جو ممکن ہو ہی نہیں سکتا اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہر سمجھدار آدمی سوچ سکتا ہے کہ کون سا کام ممکن ہے اور کون سا ممکن نہیں۔ 23واں جب کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے لیے کرے پھر دوسرے کے لیے کرے۔ 24واں
ایسی دعا کرے کہ جس کے الفاظ کم ہوں مگر اس کے مفہوم بہت زیادہ ہوں، یعنی 2-4 لفظوں میں دنیا آخرت کی سب سعادتیں مل جائیں۔ اور 25واں یہ کہ جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان کے الفاظ چونکہ مبارک بھی ہوتے ہیں، جامع بھی ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگنا۔ اور 26واں یہ کہ اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرنا، حتیٰ کہ نمک کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اپنے پروردگار سے کرے۔ 27واں یہ کہ اگر مل کے دعا کر رہے ہوں تو دعا کروانے والا جب دعا کرے تو پھر یہ مل کر آمین کہہ لے اور دعا کروانے والا جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ 28واں یہ کہ دعا ختم کرنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد ثنا بیان کریں۔ 29واں یہ کہ نبی علیہ السلام پر پھر درود شریف پڑھیں۔ اور 30واں یہ کہ ختم کے اوپر آمین کہیں۔ اور 31واں یہ کہ آخر میں اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لیں تاکہ جو برکتیں نازل ہوئیں وہ چہرے کے اوپر نور بنا کر سجا دی جائیں۔ یہ چند موٹے موٹے آداب تھے جو اس عاجز نے بتا دیے کہ اگر کوئی بوڑھا پوری زندگی غفلت میں بسر کرتا رہا، حتیٰ کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی مر گئے، قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہ رہا، روزگار کا سلسلہ بھی کوئی نہیں، کسی دور کے واقف کے گھر میں رہتا تھا، اور اس نے بھی ایک دن تنگ آ کے کہا ہر وقت کھانستے رہتے ہو، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اب اگر یہ بوڑھا وہاں سے بھی بے گھر بے در ہو جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میرا اپنا تو کوئی نہیں، اس کو پھر خدا کا گھر یاد آتا ہے۔ اب اگر یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، بوڑھے اس بڑھاپے کے عالم میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، کانوں میں سنوائی نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب اگر یہ کھانستا ہانپتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے کو بھی اس کو شرمندہ نہیں کرتے تو یہ کرتا رہا تو یہ کرتا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ یہ بندہ اگر چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، جو اتنا کریم پروردگار۔ لہذا یوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بس ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو، یہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے سوائے گناہوں کے، غفلتوں کے، خطاؤں کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اے اللہ ہم سے یہ پوچھ لینا میرے بندے مجھ سے لینے کیا آئے۔ بادشاہ تو یہی پوچھا کرتے ہیں لینے کیا آئے۔ جب آپ یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں اپنی پریشانیاں عرض کر دیں گے، اس لیے کہ مشکلوں کو حل کرنے والی فقط آپ کی ذات ہے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو اس سے نہ ملا اگلے سے مل جائے گا، آپ کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ہم سے تو وہ فقیر اچھا تھا، اندھا فقیر مانگتے مانگتے وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا، 1-2 دفعہ صدا لگائی تو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کسی نے کہا خدا کے بندے مسجد خدا کا دروازہ۔ اس اندھے فقیر نے سنا اور اپنے پیالے کو زمین پہ اس نے مار کے توڑ دیا، کہنے لگا اچھا اگر خدا کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں اب اس کے بعد کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ ہم بھی اسی فقیر کی طرح بن جائیں کہ آج اللہ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اے اللہ آپ ہی ہمارے اوپر مہربانیاں فرما دیجیے۔ بالکل ہماری حالت ایسی ہو
جیسے ایک معذور بندہ ہو، شادی شدہ ہے، عیال دار ہے، بیوی حاملہ ہے، اور گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی اور سہولت کی چیز ہے، بیماری کا علاج نہیں، اب وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے مگر کہیں سے کچھ نہیں ملتا. کوئی اسے کہتا ہے فلاں سخی اپنے دروازے کے سائل کو خالی نہیں جانے دیتا. اب یہ اپاہج فقیر جس کے پیچھے پورا کنبہ ہے، عیال ہے، بیوی بچے ہیں، اتنے لوگ ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، وہ اس دروازے پہ کتنی امیدیں لے کے جاتا ہے اور کتنی تڑپ کے ساتھ وہ سی منت سماجت کرتا ہے، مجھے کچھ دے دو، میرے سر پہ بوجھ بڑا ہے، لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، مجھے کچھ دے دیجیے، مجھے خالی نہ لوٹائیے. جیسے اس عیال دار فقیر کا حال، اس سے زیادہ بوجھ ہمارے سر پر، اور اللہ تعالیٰ اس سخی سے زیادہ کریم ہے جو عطا فرمانے والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں، میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہم در در کے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں. اے اللہ اب آپ کے دروازے پر مانگنے بیٹھے ہیں، بس آپ عطا فرما دیجیے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان ہو کر دل گھبراتا ہے، آنکھ ادھر ادھر دیکھتی ہے، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. آت پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اللہ بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ مانگنے چلے جائیں، دل گوارا نہیں کرتا. آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تو اپنے رب سے مانگ لیجئے، دل کھول کے مانگیے. اللہ تعالیٰ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے اور پرائے سب کو دیتے ہیں، نیک اور بدکار سب کو دیتے ہیں، اور اس سے مانگنے کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے، شیطان نے دعا مانگی تھی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اسے بھی مہلت دے دی تھی. اگر شیطان کی دعا بھی وہ قبول کر لیتا ہے، پھر کلمہ گو انسانوں کی دعا کیوں قبول نہیں فرمائے؟ تو امید لگا کر یہ سوچئے کہ اے اللہ اب ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے. اور ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو کوئی اسے ٹکڑا نہیں ڈالتا. ہر بندہ کہتا ہے اپنے مالک کے دروازے سے جا کے کھائے گا. اے اللہ ہمارے گلے میں تو کلمے کا پٹا پڑ گیا، اب ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ مولا ہمیں اپنے در سے نہ دھتکاریے، ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں، مولا آپ اپنے در سے نہ کاٹ دینا. اس وقت حالت تو ہماری ایسی بنی ہوئی ہے، اے اللہ من ہے سلمت، اس وقت پریشان ہے، جو گناہ جس سے ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اے اللہ آج ہم معافیاں مانگتے ہیں، اس رحمت کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے. تو جب اس طرح دعا مانگیں گے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. ہاں ایک بات ہمارے بعض دوستوں کی یہ تجویز تھی کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگیں، جیسے حضرت خواجہ صاحب مانگتے ہیں. تشریف لانے والے تھے لیکن ان کو کچھ گردے میں درد ایسی ہوئی کہ وہ اس وقت خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکے. فون پر ان سے رابطہ ہوا تو انشاءاللہ یہ عاجز اسماء الحسنہ سے دعا مانگے گا. آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اور اس نام سے اگر دعا مانگی جائے، حدیث پاک میں آتے ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے مانگو. تو ہم بھی اللہ کے پیارے ناموں سے مانگیں گے، انہی ناموں میں سے اسم اعظم بھی ہوگا تو یقیناً دعا قبول ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ، الرحمن یا اللہ. تو آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں گے
الرحمن یا اللہ، اور اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں گے، کہیں گے یا اللہ مناسب آواز کے ساتھ، جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے۔ تو آپ بھی یوں سمجھیے گا آج بھی ہم اللہ 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 کر کے اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے۔ تو اس طرح ہم پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہوگا میں رو رہا ہوں، ساتھ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، یوں سمجھیے کہ بس میں اکیلا ہوں اور میں آج اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور آج میں اپنی جو ہے قسمت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا چاہتا ہوں، گناہ بخشوا کے اٹھنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے سلوک کر کے اٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی فرمائیں گے، لہذا دل کی توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ سے مانگیے۔ جب مزدور کے مزدوری ختم ہونے کا وقت آتا ہے، اس کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ ضرور مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی۔ وہ پروردگار جس نے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینے کا حکم فرمایا، تو اللہ کے بندوں نے بھی تو 3 دن مزدوریاں کی ہیں، کبھی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ذکر کیے، مراقبے کیے اور بیانات سنے، تو 3 دن مزدوری کر کے اب مزدوروں کے مزدوری مانگنے کا وقت ہے، لہذا اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے۔